الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله في مقام آخر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بلغ الہدی بکمالہ كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحجا المرتضی بحر الکرم صدیق عکس جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع خصال محمد حیدر باغ بہار خصال محمد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان رفیع کامل کاملارا رہنما وہ صدیق کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ صدیق کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے،
وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، خدا کا ہوا جس پہ کمال کرم تھا، وہ سارے کا سارا قرآن جیسا، خدا کی تھا وہ ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں کچھ سی آمین جس کی دعا پر، وہ ثانی اثنین کا ہوا ہوں مخاطب، اسی کے لیے ہے بنے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ صدیق کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ صدیق کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء فخر الانبیاء امام الانبیاء محبوب کائنات صاحب اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ حمد و سلام اور قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا کچھ حصہ اور ایک دوسرے مقام سے بھی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جہاں پہ میں نے یہ مضمون چھوڑا تھا کوشش کروں گا کہ اسی سے آگے لے کر چلوں، اگرچہ یہ گواہ مکمل نہیں ہو سکتا، کائنات کے اندر صدیق تو اور بھی ہوں گے لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ صدیق کا معنی سچا، سچ بولنے والا۔ ظاہر ہے جو شخص سچا ہے، جھوٹ سے اوائڈ کرتا ہے، وہ صدیق تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کائنات کے اندر وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ کائنات کے اندر صدیق تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ اب جو صدیق اکبر ہو، کماحق ہو اس کے خصائص پر، اس کے کمالات پر اور اس کے فضائل پر کیسے مکمل بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اعزاز کم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جس کو میرے رسول نے بھی صدیق کہا ہے، اور صدیق اکبر وہ ہیں جس کو جبریل امین نے بھی صدیق اکبر کہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جس کو خود رب نے بھی صدیق کہا ہے۔ وہ معراج کے سفر میں سرکار نے پوچھا تھا نا جبریل، اتنا مختصر سا ٹائم، اتنا طویل سفر، ظاہراً اتنے مختصر وقت میں یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی عقل نہیں مانے گی کہ رات کا پہر ہے، مکہ سے چلے، مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی فلسطین پہنچے، اور وہاں سے چلے، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر جبریل کا گھر، پھر ذات، پھر عرش معلیٰ، پھر ذات تجلی۔ اتنا طویل سفر، جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا جب میں پلٹ کے جاؤں گا اور جا کے بتاؤں گا کہ اتنے مختصر سے وقت میں میں نے رات کے پہر میں اتنا سفر کیا ہے کہ یہاں سے چلا ہوں وہاں تک پہنچا، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، مسجد اقصی سے آگے سارے آسمانوں کو طے کیا، ذات تجلی کے قرب میں بیٹھ کے پھر واپس بھی سفر کیا، کنڈی ہلتی رہی، پانی کی بستر کی گرمائش باقی رہی، پانی چلتا رہا وضو کا،
صدیق کون مانے گا اور جبریل کون مانے گا؟ لوگ عقلوں کے ترازو پہ تولنا شروع کر دیں گے، لوگ ظاہراً تبھی سفر پہ اس کو ناپنا شروع کر دیں گے کہ اتنے گھنٹے میں بندہ اتنا طے کر سکتا ہے، اتنے گھنٹے میں بندہ اتنا طے کر سکتا ہے، بھلا کون مانے گا؟ جانتے ہو جبریل امین نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! اور فرشتوں کے شہنشاہ نے کہا، جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول فکر مند نہ ہوں، آپ جب جا کے اپنا سفر بتائیں گے کوئی اور مانے نہ مانے، آپ کی تصدیق کے لیے صدیق جو ہے، کوئی اور تصدیق کرے نہ کرے، آپ کے سفر کی تصدیق کرنے کے لیے ایک صدیقی کافی ہے۔ اور پھر وہ ہوا، سرکار نے جب آ کے معراج کی بات کی، مکہ کے لوگوں نے سنی اور آگے چلتی گئی، اور جب یہی بات پہنچی نا کس کے پاس؟ ابو جہل کے پاس، اس نے کہا چلو ایک موقع تو بن گیا، ابو بکر اس کا بڑا یار ہے، وہ بڑا ساتھ دیتا ہے، ہر بات اس کے ساتھ ہی کرتا ہے، آج موقع بن گیا، یہ یاروں کو تو دور کرے نا، یہ دو دوستوں کو، دو یاروں کو، ان کو تو لگا کرے نا، آج اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے بلا کر مانتی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھیے، جہاں دو مخلص ہوں، دو دوست ہوں، دو یار ہوں، ان کو ایک سے دوسرے کو دور کرنا یہ ابو جہل کا کام ہے، یہ ابو جہل کا کام ہے۔ جب اس کو پتا چلا، اس نے کہا چلو آج موقع مل گیا، دوڑا آیا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ، پتا کیا ہے نہیں ہے، وہ تو باہر کام پہ گئے، تلاش کرتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پہ تشریف لے گئے تھے، وہ شام کے وقت میں واپس آئے تو یہ راستے میں کھڑا نہیں، آتے کو دیکھا ابو بکر آ گئے، ابو بکر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، تو میں کیا ایک بات آپ سے پوچھنی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے وقت میں مکہ سے چلا ہوں اور فلسطین پہنچا ہوں، مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ پہنچا ہوں، اور پھر وہاں سے آگے آسمانوں کا سفر کیا، پھر ساتوں آسمانوں کو کراس کیا، پھر اوپر جا کے ذات تجلی کی قرب میں بیٹھ کے پھر رات کے پہر میں کوئی واپس بھی آئے، اتنا سفر طویل کر کے جو کہ ظاہراً بات مانی نہیں جا سکتی، اب تو بتا جو یہ دعویٰ کرے تو سچا ہو سکتا ہے؟ تو بتا عقل مانتی ہے اتنی بات؟ بندہ اتنا جتنا بھی طویل سفر کر لے، اور کئی دنوں کا سفر ہے مکہ سے لے کر فلسطین تک، تو بھلا جتنا بھی تیز سواری کو دوڑا لے، اتنا سفر راتوں رات ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اتنا سفر طے کر کے گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، ابو بکر تو بتا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اس کو سچا مانا جا سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر جیسے نا دلوں کی بات دلوں کو پہنچ جاتی ہے، آپ کو شک ہو گیا کہ یہ جو بات مجھ سے پوچھنے والا ہے نا، یہ اتنے تک و دو کے ساتھ میرے پاس پہنچا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے، کوئی تو بات ہے۔ آپ نے جواباً اسے سوال کیا، ابو جہل بتا، پہلے یہ بتا یہ دعویٰ کیا کس نے ہے، یہ بات کہی کس نے ہے، اتنا سفر کرنے کا یہ دعویٰ ہے کس کا، کس نے یہ بات کہی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اچھا ہی سوال کر لیا، یہ کسی اور نے نہیں کیا، آپ کے یار محمد نے یہ دعویٰ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بتا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ قربان جب سیدنا صدیق اکبر آپ کے عشق پر،
آپ کے ایمان پر، آپ کی محبت پر قربان جاؤں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بات مانی جا سکتی کہ نہیں، یہ بات سچ ہو سکتی کہ نہیں، یہ جا کے پوچھوں گا۔ آپ نے اس کی بات کو تصدیق میں لایا، فرمایا پہلے یہ گارنٹی سے بتا، قسم اٹھا کے کہ یہ دعویٰ میرے یار محمد نے کیا ہے، میرے آقا محمد نے کیا ہے۔ تو قسم اٹھا، تیری بات میں شک ہو سکتا ہے، تیری بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، تو قسم اٹھا کے کہ یہ اسی کا دعویٰ ہے۔ ابو جہل نے کہا بات بن رہی ہے میری شاید۔ اس نے قسم کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دعویٰ آپ کے یار محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں صدیق اکبر بنے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے تیری بات تو سچ ہو گئی، تو نے قسم اٹھا کے کہہ دیا، تصدیق ہو گئی، میں جا کے پوچھوں گا اور پھر تمہیں جواب دوں گا۔ جب ابو جہل نے قسم اٹھا کے کہا نا، آپ نے بے سخت کہا پھر اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، میرے یار محمد نے سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں میرے یار نے سچ کہا ہے۔ اور تو ایک دفعہ جانے آنے کی بات کرتا ہے، اگر میرے آقا محمد نے 4 دفعہ جانے کی بات کی ہوتی میں اس کو بھی تصدیق کر دیتا، مان لیتا، سچ کہا ہے۔ تو جانتا ہی نہیں میرے آقا کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ صدیق تو صرف اور بھی ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے، صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ اور تم سنو، آپ وہ ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی میرے رب نے بھی دی ہے۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، آپ کی صداقت کی گواہی خود رب نے پیش کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ گئے مدینہ شریف سے باہر نکلے تو ایک وہاں پہ یہودیوں کا مدرسہ کہلاتا تھا، بیت المدرسہ، اس کے پاس سے گزر ہوا تو ان کا ایک راہب تھا، وہ آپ ان کے مدرسے میں ڈر کے چلے گئے جو روایات میں، اور جا کے دین اسلام کا پیغام دیا، دعوت اسلام دی، دین کا پیغام دیا، توحید اور رسالت کا پیغام دیا۔ انہی میں سے ایک ان کا شخص کھڑا تھا جن کا نام تھا فنحاس۔ اس بدبخت نے کہا صدیق کیا بات کر رہا ہے، اور کس توحید کی بات کر رہا ہے، کس رب کو ماننے کی بات کر رہا ہے؟ آپ کا رب تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ اس نے جملہ کہا گستاخانہ، اس نے کہا آپ کا رب تو خود فقیر ہے، وہ تو قرض مانگتا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، آپ کا رب تو فقیر ہے معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ توہین کی نا، گستاخی کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان جلال میں آ گیا۔ نہیں دیکھا کہ میں ان کے گھر میں کھڑا ہوں، نہیں دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، نہیں دیکھا کہ یہ میرے ساتھ جواب کیا کریں گے۔ آپ کا ایمان جوش میں آیا، آپ نے اس فنا کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کی آنکھیں باہر آئیں، تڑپ کے وہ زمین پہ گرا، اور آپ تھپڑ مار کے واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے زیادتی کی ہے، ناجائز مارا ہے، یہ کیس آپ کے نبی کے پاس ہم لائیں۔ وہ چلے اور آگے حضور کے دربار میں آ گئے۔ ان میں سے چند لوگ ملے اور انہوں نے آ کے یہ کیس حضور کی بارگاہ میں درج کر دی، پیش کر دیا کہ جی آپ کی یار صدیق نے زیادتی کی ہے، ناجائز کی ہے۔ کیا کیا بھی؟ اس شخص نے کہا جی کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا، اب آپ کریں فیصلہ، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے، آپ کا عدل کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے اسلام کے اندر تو قصاص ہے نا، کہ جو کوئی جتنا ظلم کرے گا جواب اس پر اتنا ہوگا۔ اب ان کا خیال اور موقف تھا کہ جہاں پہ چونکہ عدل ہونا ہے، یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ یہاں پہ جو بات ہوگی وہ عدل پہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی جواباً ہمیں شاید ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور ہم جواباً تھپڑ ماریں گے اور جواباً انہی کے لوگوں کے اندر ان کی توہین کریں گے۔
کیس آ کے پیش ہو گیا جی کہ آپ کے یار صدیق نے ناجائز تھپڑ مارا ہے، کریں فیصلہ اس کا عدل کیا ہے، آپ کا عدل کیا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا، سرکار نے پوچھا صدیق ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ تھپڑ ناجائز مارا ہے، تو کیوں مارا؟ سنیں پوری توجہ رکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ انہوں نے میرے سامنے میرے رب کی توہین کی ہے، انہوں نے میرے سامنے میرے رب کی توہین کی، گستاخی کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لہذا میں نے تھپڑ مارا۔ اب آپ کا موقف آ گیا جی کہ انہوں نے رب کی توہین کی ہے، گستاخی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو کوئی بات کی نہیں، کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، باقی فیصلہ تو اپنی جگہ پہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے گستاخی کی، میں نے اس پہ تھپڑ مارا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا آپ کی صداقت پہ حرف نہیں آ رہا تھا؟ آپ کی سچائی پہ یہ داغ نہیں لگ رہا تھا کہ جو بات ہوئی نہیں وہ یہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب ان یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اب ان کی عدالت میں کھڑے ہو کے ان کو جھوٹا ثابت کریں گے معلوم، اور پھر جواباً وہاں پہ اسی طرح تھپڑ مار کے آئیں گے، لہذا اس سے بڑی ان کی توہین کیا ہو سکتی ہے، ان کو رسوا کر کے آئیں گے۔ اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب یہ ہمارے آپس میں یہ معاملہ ہوا، ہم نے بات کی، انہوں نے تھپڑ مارا، اس وقت جتنے لوگ تھے وہ ہمارے تھے، یہ تو اکیلے تھے، ان کے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں، سمجھ رہے نا بات؟ جتنے لوگ تھے وہ تو ہمارے تھے، وہ تو ہماری بات کریں گے، ان کے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات سیدھی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے یہ گستاخی کی، اور ہم کہتے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، یہ میرے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں سب اس بات کے گواہ ہیں کہ کوئی بات ہوئی نہیں، ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی، ناجائز انہوں نے مارا ہے، لہذا ہمیں بدلہ لینے کا کہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو کوئی گواہ لائے، بات سمجھ آئے؟ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں، ان کا کہنا ٹھیک ہے، ان کی بات سچ ہے، تو کیا کریں گے؟ بولو سارے کیا کریں؟ آؤ سنو، مزہ آ جائے گا یہ بات سن کے۔ انہوں نے کہا جی یا یہ گواہی پیش کریں یا پھر یہ جھوٹے بھی ثابت ہوں گے اور جواباً تھپڑ بھی ہم ماریں گے، یا یہ گواہی دیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوا اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر اکیلے تھے، کوئی ساتھ ہوتا تو گواہی دیتا نا۔ اب وہ اپنی جگہ پہ تھم گئے، انہوں نے کہا جی معاملہ سیدھا ہو گیا، نہ ان کے ساتھ کوئی تھا، نہ کوئی گواہی دے، نہ یہ سچے بنے، لہذا یہ جھوٹے بھی بن گئے انہی کے گھر میں، اور ہمیں جواب میں تھپڑ مارنے کا موقع بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا یہ بات دو ٹوک ہے، یا یہ جھوٹے بانے اور تھپڑ ہمیں مارنے کا حکم دے، یا پھر یہ کوئی گواہی پیش کرے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، آپ نے کہا میرے ساتھ تو کوئی تھا نہیں جو آج آپ کی گواہی دے۔ آپ کی سچائی پہ حرف آنے لگا، آپ کی سچائی پہ داغ لگنے لگا۔ ارے کیسے لگ سکتا تھا؟ آپ ابھی سوچ رہے تھے جہاں کیا بنے گا، اب میری صداقت کہاں پہ جائے گی؟ ابھی آپ خاموش تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے صدیق کے دامن پہ کوئی داغ لگے۔ رب نے کہا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے مصطفیٰ کو جا کے یہ پیغام دے کیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ انہوں نے گواہی مانگی ہے، میں رب گواہی دیتا ہوں انہوں نے گستاخی کی ہے۔
जिब्रील अमीन जी आयत लेकर आ गए, सूरह आल इमरान आयत नंबर 181 पढ़े। रब ने कहा लक़द समी अल्लाह, और कोई और सुनने वाला नहीं, साथ ना सही, मैं रब ने सुना है, मैं रब ने सुना है। महबूब आपका सिद्दीक सच्चा है, इसकी गवाही मैं दे रहा हूँ। लक़द समी अल्लाह क़ाल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, ये मैं रब ने सुना है, इन बदबख्तों ने ये गुस्ताखी की है। महबूब आपका यार झूठा नहीं, मैं रब कह रहा हूँ, ये सच्चा है। अल्लाहु अकबर, क्या शान सिद्दीक है, क्या शान सिद्दीक है। मैं कहता हूँ सिद्दीक तो और भी है, लेकिन सिद्दीक अकबर एक है, जिनकी सदाकत की गवाही मेरा रब दे रहा है, जिनकी सदाकत की गवाही जिब्रील दे रहे हैं, जिनकी सिद्दीक होने की गवाही मेरा और आपका लजबाला का मुस्तफा दे रहा है। अल्लाह अकबर, फैसला हो गया और उन बदबख्तों यहूदियों से कहा निकल जाओ यहाँ से, मेरा सिद्दीक कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात, दामन में वक्त नहीं, बहुत कुछ है कहने के लिए। आपकी खिलाफत का अंदाज, आज तो हुक्मरान जो बन गए उन्हें खबर ही नहीं क्या है, यारों ने कैसी खिलाफतें की हैं। बात को समेटता हूं, बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मदीना शरीफ के अंदर ना एक खतून है, बूढ़ी है, नाबीनी है, आपको पता चला, उसका कोई काम करने वाला नहीं। आपने चाहा कि मैं क्यों ना इसकी खिदमत करूं, इसका काम कराया करूं, इसके लिए खाने का, पानी का बंदोबस्त, पानी भर के दिया करूं। आपके ज़हन में ये बात आई, आप वहां पहुंचे उस माई के घर में रात के, ताकि रियाकारी ना हो जाए, दिखावा ना हो जाए, रात के वक्त में वहां पहुंचे। तो जब उस घर के अंदर पहुंचे तो हैरान रह गए, जो काम आप करने का सोच के आए थे वो पहले कोई कर गया है। उस माई के लिए खाना बन चुका है, उस माई का पानी भर चुका है, उस घर का सफाई हो चुकी है। आपने कहा शायद आज तो वो कर गया है, अगली रात आए, अगली रात आए तो फिर वही बात, काम पहले हो चुका है। आप तीसरी रात छुप के बैठ गए, कौन है जो मुझसे भी नंबर ले जाता है, कौन है जो मुझसे भी आगे बढ़ जाता है। वो जो काम मैं करने का भी सोच रहा हूं, कोई मुझसे भी पहले करके चला जाता है, कौन है। आप रात को ना छुप के बैठ गए उस माई के घर के सामने, दरवाजे के सामने, रास्ते पर, कि कौन है जो आता है। रात का जब पिछला पहर हुआ, पाँव की जूती भी नहीं, ताकि किसी को पता न चल जाए, चुपके कोई आया और बुक्कल मार के आया, उस घर में दाखिल हो गया। और आप इंतजार करते रहे, जब वापस पलटेगा फिर चेहरा देखूंगा। जब वापस पलटे तो देखा कोई और नहीं था, सैयदना सिद्दीक अकबर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपने कहा जो काम उमर अभी सोच रहा होता है, सिद्दीक वो है जो पहले कर भी चुका होता है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजर गया, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत गुजरा। वक्त आ गया हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का। आपने सबसे पहले उन कामों को नोट किया कि जो सैयदना सिद्दीक अकबर किया करते थे, कोई ये ना कहे कि वो थे तो काम होते थे, उनके बाद वो काम रुक गए। आपने चाहा कि वो काम बदस्तूर उसी तरह जारी रहे, और फौरन आपको ख्याल आ गया, एक बूढ़ी खातून के घर सैयदना सिद्दीक अकबर जाया करते थे, उसके लिए उसका सफाई काम काज सारा कुछ किया करते थे, ताकि उस माई को ये ना हो कि वो चले गए हैं तो उनके बाद उनका कोई रखवाला नहीं रहा, ख्याल करने वाला नहीं रहा। आज के बाद वो काम मैं करूंगा। मरान तो ऐसे हो ना। अब उस रात जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला का विसाल हो गया, अगले दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उसी तरह आए, उस घर में दाखिल हुए चुपके, ताकि इस माई को पता भी न चले कि आज कोई और है। आपने उस घर की सफाई की, पानी भर के रखा, खाने का बंदोबस्त किया,
اور کھانے کا لقمہ توڑ کے نا جب اس ماں تھوڑا سا اشارہ کیا، اس نے منہ کھولا، جب منہ میں لقمہ رکھا نا تو وہ پوچھتی ہے کہ تے میرے صدیق بیٹے کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ آپ ایک دم ششک رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اماں بوڑھی ہے، نظر آتا نہیں، میں نے کوئی آ کے بتایا نہیں، کسی نے ٹیلی فون کر کے بتایا نہیں، کیسے پتا چل گیا کہ آج کوئی اور ہے، آج خدمت کرنے والا کوئی اور ہے، آج لقمہ ڈالنے والا کوئی اور ہے؟ آپ ایک دم حیران رہ گئے۔ آپ نے چاہا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، کام اسی طرح ہوتا رہے، لیکن جیسے ہی پہلا لقمہ منہ میں ڈالا نا وہ پوچھتی ہے میرے صدیق کہاں ہے، کہیں ان کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ آپ ایک دم حیران رہ گئے اور پھر پوچھا ماں جی بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج کھانا کھلانے والا یا گھر کا کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ تو وہ ماں کہنے لگی پتر میرے صدیق نو اے بھی پتا سی کہ ماں دے دند نہیں، وہ پہلے لقمہ اپنے منہ نرم کر کے پھر میرے منہ پاندا تھا۔ آج بغیر نرم کیے، بغیر چبائے ہوئے جب لقمہ میرے منہ میں آیا میں سمجھ گئی کوئی اور آت ہے، آج وہ نہیں جو پہلے کھلایا کرتا تھا۔ اور دوسری بات جب وہ میرے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا مجھے خوشبو آتی تھی، آج اس کا ہاتھ کی خوشبو نہیں آئی۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ عشق ایسا اور خلق خدا کی خدمت ایسی جو لازوال ہے، صدیوں تک وہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، قیامت آ جائے گی اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عشق ایسا کہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا نا آپ اپنے صاحبزادے کو بلاتے ہیں اور فرمایا عبد الرحمن جی، فرمایا سن لو، لوگ اپنے اپنی وصیتیں کرتے ہیں اور میری وصیت یہ ہے جب میرا جسد خاکی اٹھانا جا کے در رسول پہ رکھ دینا۔ 22 جمادی الثانی حسن اتفاق سے آج ہے اور آج ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج کے دن ہی 22 جمادی الثانی آپ وصیت کیا کر رہے ہیں کہ میرا جب وصال ہو جائے میرا جنازہ اٹھانا اور میرے آقا کے دروازے پہ جا کے رکھ دینا اور سلام کر کے کہنا آپ کا یار آیا ہے، آپ کا صدیق آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسد اقدس کو اٹھا کے در رسول پہ رکھا گیا اور وہی آواز دی گئی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے غلام آئے ہیں، آپ کے صحابی آئے ہیں، آپ کے یار آئے ہیں، آپ کے صدیق آئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ابھی سلام کہا تھا کہ دروازہ کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، یار کو یار کے پاس لے آؤ، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم تو استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، یار کو یار کے پاس لے آؤ ادخل الحبیب الی الحبیب، دروازہ بھی کھلا، پیغام اجازت بھی آیا کہ ان کو اندر لے آؤ۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا وصال اقدس بھی روضہ رسول کے اندر بنا۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو، میرے حضور نے ایک دفعہ مسجد نبی سے باہر نکلے، دونوں ہاتھوں میں دونوں یاروں کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، ایک میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق کا ہے، اور باہر نکلے آپ نے کہا میرے غلاموں سن لو، ہر بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، میں محمد کے یہ وزیر ہے، دو آسمانوں میں دو جہاں وزیر ہیں، اور سن لو میں اور صدیق و عمر جیسے یہاں اکٹھے ہیں ایسے قیامت کے دن بھی اکٹھے آئیں گے، محشر کے اندر بھی اکٹھے آئیں گے۔ اب ذرا سوچو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال کہاں ہے؟ روضہ شریف کے، بولو سارے روضہ شریف کے، یہ بات بڑی سمجھنے کی آپ نے سمجھ لی ہے، کہاں ہے مثال آپ کا؟ روضہ شریف کے اندر۔ اور روضہ شریف جو ہے، روضہ انور جو ہے، یہ پتہ ہے کون سا حجرہ ہے؟
یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا حجرہ ہے، ان کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ ان کا، بولو سارے، ان کا گھر ہے۔ یہ ہوا تھا نا جب آپ کا وصال ہوا سرکار کا، یہ معاملہ کھڑا ہو گیا تھا کہ آپ کا مدفن کہاں پہ بنے، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا جہاں پہ وصال ہوتا ہے وہیں پہ اس کا مدفن بنتا ہے، وہیں پہ اس کا روزہ بنتا ہے۔ لہذا چونکہ اس جگہ پہ اس حجرہ میں وصال ہوا، لہذا آپ کا روزہ اور مدفن بھی یہی بنے گا، یہ آپ کے کہنے پہ فیصلہ ہوا۔ اب بات کو سمجھانے کی ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور ان کا گھر ہے تو حضور کا گھر ہے۔ سنیں نا، حضور کا، اس کا مطلب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے گھر میں دفن ہے؟ کس کے گھر میں دفن ہے؟ حضور کے گھر میں۔ آپ کے اور میرے گھر میں کوئی آ جائے اور اسے کوئی بات کرے، یارو تیری میری غیرت دوبارہ نہیں کرتے، خبردار اے ہن میرے گھر آ گیا چل کے، سمجھو، آپ کے میرے گھر میں کوئی آ جائے اور اس سے کوئی انگلی اٹھائے، اس سے کوئی بات کرے، ارے تیری میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی، ہم اسے کہتے خبردار۔ اب جو اسے بات کرے گا وہ مجھے کرے گا، جو اس تک پہنچے گا پہلے مجھ تک پہنچے گا۔ تم دیکھتے نہیں وہ میرے گھر میں آ چکا ہے، اب میری عزت کا سوال ہے، ارے تیری میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تیرے میرے گھر میں کوئی آئے اسے ہم بات نہیں کرنے دیتے۔ جو صدیق حضور کے گھر میں آرام کرے، جو صدیق حضور کے گھر میں آرام فرماؤ، حضور کے گھر میں آ چکا ہے، اب اس صدیق اکبر پہ کوئی انگلی اٹھائے تو پھر سن لو، یہ صدیق پہ انگلی نہیں اٹھاتی، یہ حضور پہ اٹھائی ہے۔ اور اگر کوئی حضور پہ انگلی اٹھائے، اگر تیری میری غیرت گوارا نہیں کرتی تو کیا حضور کی غیرت گوارا کرے گی کہ کوئی اس کے صدیق کو بات کرے، کوئی اس کی گستاخی کرے، کوئی اس کی بے ادبی کرے؟ اور نہیں، اب کوئی صدیق اکبر پہ انگلی اٹھائے تو وہ مانا جائے گا کہ اس نے انگلی حضور پہ اٹھائی ہے، اور جس نے حضور پہ انگلی اٹھائی ایمانداری سے بتاؤ اس کا ایمان بچ گیا؟ اس کے دامن میں کچھ رہ گیا؟ وہ دائرہ اسلام میں رہ گیا؟ اب جو صدیق کے گستاخ بنے یا صدیق اکبر کوئی تبرہ بازی کرے، کوئی ان کی توہین کرے، تو یاد رکھو کوئی اور چیز اس کے پاس بچے نہ بچے، ایمان نہیں بچا۔ کیوں؟ وہ حضور کے گھر میں آ چکے ہیں، وہ حضور کے گھر میں آرام فرما ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جو حضر کا بھی ساتھی ہو، جو سفر کا بھی ساتھی ہو، جو مزار کا بھی ساتھی ہو، جو قیامت کے دن بھی ساتھی ہو، اس کی صداقت کے کیا کہنے۔ آج کا دن 22 جمادی الثانی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی جیسی محبتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد و